بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جن مختصر اصطلاحات کی ضرورت تھی وہ اصطلاحات پہلے درس میں بیان ہو چکے. ایک سورت کے سمجھنے کے لیے 5 باتوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے. اس سے پہلے سورت مدثر نازل ہوئی تھی اور اس کی بعد والی سورت سورۃ اللہب ہے. سورۃ اللہب ہے یعنی قرآن کریم کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے. جب پہلی سورت سورۃ اقرا سورۃ علق نازل ہوئی اس میں انسان کی حقیقت اور انسان کی ضرورت بیان ہوئی کہ انسان کو سمجھنا ہے اور انسان کو جس علم کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی پہچان اور اپنی آپ کی پہچان. انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ رب العزت کی رسول کو پہچانے اور اللہ اپنے آپ کو پہچانے. اس کے بعد عام مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ قلم نازل ہوئی اور محققین حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ مدثر نازل ہوئی. اسی صورت میں قرآن کریم کی ترغیب تھی. 3 سورتوں میں قلم، مزمل اور مدثر، ان 3 سورتوں میں قرآن کریم کی تعلیم کی ترغیب تھی کہ نصاب تعلیم قرآن ہے، اس کو سمجھنا، پڑھنا اور پڑھانا انتہائی ضروری ہے. مقابلین تمہارا مقابلہ کریں گے لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر. وہ گالیاں دیں گے لیکن گالیوں کی پرواہ کیے بغیر. آپ جو ہے قرآن کریم کی تعلیم جاری رکھو. اپنے خصوصی ساتھی جو ہے اس کے لیے رات کا وقت مقرر کرو کیونکہ وہ طالب العلم ہے. وہ رات بھی دے سکتے ہیں، دن بھی دے سکتے ہیں. اور دن کو بازار میں چلو پھرو اور لوگوں میں طلب پیدا کرو. ان لک فی النہار سبحا طویلا. تو دن میں تمہارا بہت مشغلہ ہے لوگوں کو دعوت دینے کا. رات کو اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیا کرو. اب کون سی تعلیمات کی ضرورت ہے؟ قرآن کریم کی مختصر دعوت اور تعلیم کیا ہے تو اس صورت میں تعلیمات الہیہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو تعلیمات ہے. اللہ کی طرف سے بندوں کو کچھ سکھایا جاتا ہے کہ یہ سیکھو یہ سیکھو.
تو اس صورت فاتحہ میں سارے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جو جو تعلیمات قرآن کریم میں بیان ہوتے ہیں ان ساروں کا مجموعہ اس صورت میں ہے۔ ابتدائی ہی دنوں میں نماز فرض ہوئی، نماز فرض ہوئی، اب نماز کے لیے تلاوت ضروری ہے، تو اللہ رب العزت نے جامع تعلیم سورۃ فاتحہ نازل فرمائی اور اس کا پڑھنا پڑھانا حقیقتاً اور یا حکماً نماز میں ضروری کیا، یا خود پڑھنا اور یا امام کا پڑھنا، وہ حکماً ہمارا یہ قرت ہے، اس کو ضروری فرمایا کہ لوگ ہر رکعت میں اور ہر وقت اپنی قانون کو یاد رکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم ہے اور یہ میرا اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے ذریعے اپنے تعلق قائم رکھ سکتا ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، ابتدائی سالوں میں نزول میں 5 نمبر ہے، اور جو سورت ابتدا میں نازل ہوئی تو وہ تقریباً مصحف میں اس ترتیب سے 96 نمبر میں ہے تقریباً، اس کو ادھر رکھا گیا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو ادھر رکھا ہے۔ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھی، ایک حیثیت قومی حیثیت تھی اور دوسری حیثیت بین الاقوامی حیثیت تھی۔ ایک حیثیت قومی حیثیت تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی اصلاح فرما رہے تھے، عرب قریش اس کی اصلاح فرما رہے تھے، اور دوسری حیثیت تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی ساری دنیا کی اصلاح فرما رہے تھے، ساری دنیا کی اصلاح فرما رہے تھے کہ پوری کی پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصود جو تھی وہ پوری انسانیت تھی، پوری انسانیت تھی، لیکن اس پوری انسانیت کے لیے ایک قوم کو تیار کرنا تھا۔ یہ قومی اصلاح جو تھی یہ بین الاقوامی تحریک کی تمہید تھی، بین الاقوامی تحریک کی تمہید تھی کہ ایک قوم کی اصلاح کی جائے اور پھر اس قوم کو دنیا کے کونے کونے میں بھیجا جائے اور اسی کے ذریعے سے ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے، ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ قومی حیثیت تمہید تھی۔ امام الہند مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، انہوں نے لکھا ہے حجت اللہ میں، ان اللہ اراد اصلاح العالم باصلاح العرب، ان اللہ اراد اصلاح العالم باصلاح العرب، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی اصلاح کا ارادہ کیا لیکن عرب کے ذریعے سے، عرب کے ذریعے سے کہ عرب ٹھیک ہو جائے تو اس کے ذریعے سے ساری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ قومی حیثیت تمہید تھی، اور سورۃ علق میں جو ہے اس میں قومی اصلاح پر زور تھی، قومی اصلاح پر زور تھی، تو قومی حیثیت تھی۔ اور سورۃ الفاتحہ اس میں رب العالمین کا لفظ آیا ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حیثیت ہے، رحمت للعالمین، بین الاقوامی حیثیت۔ تو اصل مقصود ساری دنیا کی اصلاح تھی، اس وجہ سے فاتحہ کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا، پہلے نمبر پہ رکھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود ظاہر کیا جائے کہ اس کے ذریعہ
اللہ رب العزت ساری دنیا کی اصلاح فرما رہے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفیہ کی مشن جو تھی حنیفیت، اس کی تکمیل اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. ملت حنیفیہ بین الاقوامی تحریک کی بنیاد مورخین کہتے ہیں کہ یہ سکندر مقدونی نے رکھی ہے. بین الاقوامی تحریک کی بنیاد مورخین کہتے ہیں کہ یہ سکندر مقدونی اس نے رکھی ہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات سے معلوم ہے کہ بین الاقوامی تحریک کی ابتدا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اس نے جو مرکز بنایا تھا، ان اول بیت وضع للناس، تو وہ مرکز ساری انسانیت کی تھی، ساری انسانیت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو انعام دیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، وہ پوری انسانیت کے لیے پیشوا تھے. دوسری مرکز اس نے قومی اصلاح کے لیے بنائی، وہ بیت المقدس تھی. اس کے ذریعہ قومی اصلاح مقصود تھی، قومی اصلاح مقصود تھی. بنی اسرائیل کا ذہن اور ضرب جو تھا وہ انتہائی تنگ تھا، وہ پوری انسانیت کو نہیں سما سکتے. وہ زمینداری کے شوقین تھے، زراعت کے شوقین تھے. جس طرح بقرہ میں آتا ہے یخرج لنا من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، وہ زراعت کے شوقین تھے. اور زراعت کے شوقین حضرات جو ہے وہ اپنے علاقے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ چل پھرنے کے نہیں عادی نہیں ہوتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب بسایا تھا تو اس نے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ اس میں زراعت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے عالمی مشن قائم کریں گے اور عالمی پروگرام یہ تکمیل کو پہنچائیں گے. تو بنی اسرائیل کا ضرب جو تھا وہ تن تھا، وہ ساری انسانیت کو نہیں سما سکتے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، اس نے اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے پوری انسانیت کی امامت مانگی تھی کہ بنی اسرائیل پوری انسانیت کا امام بن جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. یہ امامت ایک خاص امت کی ہے، اور وہ امت آخری نبی کی امت ہے. ان کی ضرب وسیع ہوگی، وہ ساری انسانیت کو سما سکیں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ کی تکمیل کے لیے آئے کہ اس کی تکمیل کرے اور پوری انسانیت کے لیے ایک تربیتی نظام اور اصلاحی پروگرام لائے. وہی اصلاحی پروگرام قرآن کریم تھا. تو سورۃ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں توحید سے لا علمی تھی، لوگ توحید سے بے خبر تھے. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے سمجھانے میں وقت لگایا کہ لوگوں کو الوہیت سمجھائے، الہ سمجھائے، لوگوں کو عبادت اور معبود سمجھائے، اس نے توحید پر زور لگایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شرط تو یہ تھا کہ لوگ توحید کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انقلاب الاتفاقات اور اختلاط الملل یہ ایک شرط تھا.
کہ نظام مخلوط ہو چکی تھی، اختلال الملل، نظام مخلوط ہو چکی تھی، زندگی کی نظام کیسر کے ساتھ الگ نظام تھا، کسرا کے ساتھ الگ نظام تھا، کسی کے ساتھ زور تھا، کسی کے ساتھ زر تھا، اور اس وجہ سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا تھا۔ تو انقلاب الارتفاقات، لوگوں کے حقوق کھائے جاتے تھے، عواموں کے حقوق کھائے جاتے تھے، یہ دوسرا شر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے الوہیت کو بھی سمجھایا اور ربوبیت کو بھی سمجھایا، الہ کو بھی سمجھایا اور رب کو بھی سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مشن کی تکمیل ہو جائے، کیونکہ توحید کے تقاضا یہ ہے کہ ساری انسانیت وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائے، اور پوری کی پوری انسانیت اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں شریک ہے، اور ایک حاکم کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے وہ ساری انسانیت میں بانٹا جائے، اس میں ان کے حقوق برابر ہے۔ طبقاتی فرق اسلام میں نہیں ہے، طبقاتی نظام اسلام میں نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدا میں الحمدللہ ساتھ ہی رب العالمین، پوری اقوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا تھا کہ پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے۔ تو یہ ابتدائی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام تھا اس کو اجمالی طرح سے پیش کیا گیا، اجمالی انداز سے اس کو پیش کیا گیا۔ تو اس وجہ سے فاتحہ کو ابتدا میں لائے کہ پروگرام معلوم ہو جائے کہ تمہارا کام کیا ہے، ویسا نہ ہو کہ گھر کی اصلاح میں گر جاؤ بس، اور گاؤں کی اصلاح میں بس ساری زندگی کفائے رکھو اور اپنی زندگی بس ادھر ہی ختم کرو، یا مدرسہ کی چار دیواری میں ساری زندگی گزارو۔ نئی قرآن کریم کی قانون کو اور قرآن کریم کے نظام کو اور اسلامی نظام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، اور ساری انسانیت کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے کہ پوری انسانیت کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔ تو فاتحہ کو اس وجہ سے ابتدا میں رکھا۔ تو ابتدائی لحاظ سے، مصحفی لحاظ سے یہ پہلی صورت تھی، اور نزولی اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور نماز میں پڑھنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنا مقصد معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مجھے اپنے استعدادات اور اپنی خداداد صلاحیتیں کس چیز میں صرف کرنے کی ضرورت ہے، کہ میں صرف دنیا کی کمانے میں اور دنیا کو خرچ کرنے میں اور آباد کرنے میں، یا صرف چند اصطلاحی رسوم کی ادا کرنے میں اپنی ساری قوتیں صرف کروں گا، یا میرا کوئی مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے ہر رکعت میں اس کی دہرائی ہوتی ہے، یا بندہ خود پڑھتا ہے اور یا امام اس کے لیے پڑھتا ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون وہ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے سارے شاخ جو ہے وہ ادھر بیان ہوتے ہیں۔ سارے شاخ بیان ہوتے ہیں۔ توحید دل سے یہ یقین کرنا کہ اللہ کے ساتھ ذات، صفات اور حقوق میں کوئی شریک نہیں، دل سے یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالی کے ساتھ ذات، صفات اور حقوق میں کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات اور کمالات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے حقوق میں بھی اس کا کوئی شریک
یہ جو ہے مسئلہ، یہ توحید، اس توحید کے بغیر، اعتقادی توحید کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں معمولی سا نقصان برداشت نہیں کہ بندہ اگر ایک صفت کے کچھ حصے میں کسی بندے کو شریک کرے تو گنجائش نہیں، معافی کی گنجائش نہیں۔ توحید کے ماننے اور عملی کرنے کے اعتبار سے توحید کے 3 مراتب ہیں، بڑے 3 مراتب ہیں۔ ایک ہے مرتبہ اعتقادی، قلبی مرتبہ، کہ دل میں اللہ کو ایک ماننا۔ اگر کوئی دل میں اللہ کو ایک نہیں مانتا اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو یہ زبانی اقرار یہ مفید نہیں، یہ مفید نہیں۔ قرآن کریم میں یہ ہے، سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جان لو، سمجھ لو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ، جو مر گیا اور اس کو اس بات کی علم تھی کہ لا الہ الا اللہ، من مات وهو يعلم۔ کبھی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، جو اس کی دل کی یقین ہو، قلبی یقین یہ معرفت ہے، یعنی وہ اس مسئلہ کو سمجھتا ہو، لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہو، صرف بولتا نہیں۔ یہ تو مشہور مسئلہ ہے نا، امام راضی اس میں بہت سخت ہے کہ آیا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، تم اس سے پوچھو کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر اس سے پوچھو کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے کہا کہ ہمارے جو مسجد کا مولوی صاحب جو ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو کیا اس کا ایمان قبول ہے یا نہیں؟ امام راضی کہتا ہے کہ نہیں، کوئی قبول نہیں۔ یہی ہے مسئلہ کہ ایمان مقلد کا ایمان معتبر ہے یا نہیں، یہی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ فقہ ائمہ کا مقلد کا ایمان معتبر ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی طلب کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ قلبی مسئلہ یہ ہے، اعتقاد کا مطلب یہ ہے، یقین کا مطلب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کو سمجھو، لا الہ الا اللہ کو سمجھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو کہ تمہارا خود بخود اس پر یقین آ جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہو، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ حقوق میں کوئی شریک۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، اس وجہ سے قرآن کریم نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، سمجھایا ہے، ابتدا بھی اس سے کی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو جان لو، سمجھو اس کو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ لعلکم تتفکرون، لعلہم یتفکرون، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، عقل تفکر، اس کی قرآن کریم نے ترغیب دے دی۔ قرآن کریم نے عقل کی اور فکر کی ترغیب دے دی، اور جو فکر کرتے ہیں اس کی صفت اللہ نے فرمائی۔ یہ توحید کا پہلا مرتبہ ہے، پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بغیر اقرار عمل مفید نہیں، نہ اقرار مفید ہے نہ عمل مفید ہے۔ امام آلوسی کا پوتا ہے، اس نے کتاب لکھا ہے غایۃ الامانی فی الرد علی النبہانی، اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، قول نقل کیا ہے، مجرد کلمۃ الشہادۃ، مجرد کلمۃ الشہادۃ بدون علم بمعناہ وعمل بمقتضاہ لا یفید۔ کلمہ توحید کو صرف زبان سے پڑھنا، اس کا جو مقتضا ہے اس کے مقتضا پہ نہ چلنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، بل ہوا حجت علی ابن آدم،
بلکہ قیامت میں اللہ رب العزت کی دلیل ہوگی بندے پر کہ تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھا تھا. تو اس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ ہے توحید کا پہلا مرتبہ، توحید اعتقادی. توحید اعتقادی. توحید کا دوسرا مرتبہ ہے توحید عملی. زبان سے اور عمل سے اس بات کی گواہی دینا جو دل میں ہے. زبان سے بھی یہ کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے اس بات کی اقرار کرنا اور عمل سے اس کی ثبوت دینا. عمل سے اس کا ثبوت دینا، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک مانتا ہوں لیکن قبر کو سجدہ کرے یا بت کو سجدہ کرے تو یہ عمل اس اعتقاد کا مخالف ہے یا نہیں؟ اس نے تو زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، سجدے کا لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اب دوسرے کو سجدہ کرتا ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں رہا نا. تو اس کے مطابق عمل ہوگا، عمل اس کے مطابق ہوگا. یہ ہے توحید عملی. توحید عملی، عملی توحید، یہ دوسرا مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ ہے توحید عملی. اس کو صحیح طریقہ سے اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کرنا ہے. اب بندہ اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بندہ دل سے یہ مانتا ہے کہ لا الہ، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا تو اس میں توحید عملی نہیں ہے. توحید عملی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا اگر یہ مختص باللہ ہو اور اس نے چھوڑا ہو تو مسئلہ اعتقادی آئے گا، اور اگر ایسا نہیں تو گناہ کبیرہ آئے گا. عمل چھوڑ کے گناہ کبیرہ آئے گا. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ کلمے کا تقاضا ہے. اس کو توحید عملی کہتے ہیں. توحید دو شاخ ہو گئے اس کے، زبان پر اقرار اور عمل پر ثبوت. عمل پر ثبوت. تیسرا توحید ہے توحید احسانی. توحید تیسرا مرتبہ ہے توحید احسانی. اللہ تعالی کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اللہ کی عبادت، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ توحید عملی ہے نا. تو یہ توحید عملی جو کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ توحید احسانی کی پہلی شاخ ہے. اور دوسری شاخ توحید احسانی کی دوسری شاخ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ کرنا ہے، کے ساتھ محبت بھی ہو. توحید احسانی یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے. ساری زندگی میں تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے. مقصود جو ہے کسی کوئی اور ہے، مقصود کوئی اور ہے، تو یہ وبال ہے، یہ قبول نہیں ہے. نماز پڑھتے ہو، اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کرتے ہو، سجدہ اللہ کو کرتے ہو، لیکن کہتے ہو کہ باہر جو ہے کوئی کڑا ہے وہ مجھے 1000 روپے دے جائے، اور پیسوں کے لیے کرتے ہو. یا اللہ رب العزت کا دین بیان کرتے ہو، دین بیان کرتے ہو، لیکن اس کے لوگ کہیں کہ یار مولوی کو بالکل زبردست ہے، زبردست مسئلہ بیان کرتا ہے، کہ لوگ میری تعریف کریں، اور یا لوگ مجھے تحفے تحائف دے دے، مجھے تحفے تحائف دے دے، یا لوگ مجھے ووٹ دے دے، تو بس یہ اس کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں. اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ توحید احسانی کی پہلی شاخ ہے. اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ توحید فی المعبود کے ساتھ توحید فی القصد والارادہ، توحید فی القصد والارادہ کہ لا مقصود الا ہو، لا مقصود الا ہو، مقصود بھی ایک اللہ ہو اور کوئی مقصود نہ ہو. یہ توحید احسانی کی پہلی شاخ ہے. اور دوسری شاخ یہ ہے توحید احسانی کی
دوسری شرط وہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم ماننے میں، اللہ کی حکم ماننے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں محبت کا رنگ ہو، اس طرح محبت کا رنگ ہو کہ اس میں کوئی اور کسی اور کا تعلق بھی نہ ہے، مقصود تو نہیں بلکہ کسی اور کا تعلق بھی نہ ہے۔ سجدہ ہے محبت کا سجدہ، رکوع ہے محبت کا رکوع، اللہ کا حکم ماننا ہے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کہ تم اس طرح اللہ کو کرے ہو کہ دل میں اور کوئی آتا ہی نہیں، کسی اور کا تعلق بھی نہیں۔ یہ ہے توحید فی المحبت، توحید فی محبت کہ اللہ کے ساتھ عشق کا تعلق ہو، عشق کا تعلق ہو۔ چلاسی بابا علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ کلام عشق در جملہ مسائل لذت دارت، کلام عشق در جملہ مسائل لذت دارت، باہر ممبر زم اللہ ای بیاں بودے چی خوش بودے، کلام عشق در جملہ مسائل لذت دارت، اللہ کے عشق کا مسئلہ سارے مسائل میں بہت مزہ دیتا ہے، باہر ممبر زم اللہ ای بیاں بودے چی خوش بودے، کہ ہر مسجد میں ملا کی زبان سے یہ بات ہوتی تو کتنی اچھی ہوتی کہ ہر کوئی اللہ کی تعلق کا بات کرے، ہر کوئی اللہ کی تعلق کا بات کرے کہ بھائی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا رکھو اور اللہ کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو۔ یہ توحید احسانی ہے، توحید احسانی ہے۔ تو توحید کے تین مراتب ہو گئے، تین مراتب ہو گئے، صحیح ہے نا؟ توحید اعتقادی، توحید عملی۔ توحید عملی کی دو شاخیں، زبان سے اقرار، عمل سے ثبوت، عمل سے ثبوت۔ اور توحید احسانی، توحید احسانی کے دو شاخ، ایک عبادت کو ریا سے پاک کرنا، عبادت کو ریا سے پاک کرنا، اور دوسرا عبادت کو غیر اللہ کے محبت اور تعلق سے پاک کرنا۔ یہ توحید کیا ہے؟ احسانی ہے۔ اس صورت میں ان تینوں کو سمجھایا ہے۔ پہلا اعتقادی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اچھے انداز سے سمجھایا ہے، زبردست انداز سے۔ توحید عملی، ایاک نعبد، ابھی اس کی اجرا کرو کہ تم مانتے ہو کہ میرا الہ ایک ہے، تم مانتے ہو کہ میرا رب ایک ہے، اب اسی ہی کی عبادت کرو اور اسی ہی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرا توحیدی احسانی، ایاک کو مقدم کر کے، اس کا توحیدی احسانی کا ثبوت ہے، ایاک کو مقدم کر کے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ نظر بر معبود ہونی چاہیے، نظر بر معبود ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد، سمجھ آ گیا؟ تو سورت کا مرکزی مسئلہ ہے توحید کو سمجھانا پورے طریقہ سے، صرف توحید کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ توحید کو کیا ہے؟ سمجھانا ہے، اور پورے کے پورے توحید کو سمجھانا ہے۔ یہ سورت کا مرکزی مسئلہ ہے۔ انداز بیان، خلاصہ سورت، پہلا دعویٰ بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس کے 4 ثبوت اور 4 دلائل۔ صفاتی الوہیت میں اللہ یکتا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ صفاتی الوہیت میں اللہ یکتا ہے، کمالاتی الوہیت میں اللہ یکتا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس کے 4 دلائل، خالقیت، ربوبیت اور رحمانیت، مالکیت، 4 دلائل۔ اس کائنات میں پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کائنات کو چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی، اس کائنات میں برکتیں ڈالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس کائنات میں مالک اور متصرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جب یہ چاروں اس کے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ الحمدللہ الوہیت بھی اسی کا حق ہے، الوہیت بھی اسی کا حق ہے۔ جب مان لیا اور یہ سمجھ گئے تو اب اس کا نتیجہ ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک، یہ ثمرہ دلائل کا نتیجہ کہ اب تمہاری زبان پہ
اللہ ہونا چاہیے تمہارے عمل پہ، تمہارے کردار میں، اور تمہارے حکومت میں، قیادت میں، سیادت میں، تمہاری صحت، تعلیم، وزارت میں صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس پر ڈٹنا بھی ہے، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، اس پر ڈٹنا بھی ہے، تو ڈٹنے کے لیے دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، استقامت کی دعا کہ ہدایت تو پا لیا الحمدللہ، لیکن اب اس پر ڈٹنا بھی ہے، تو استقامت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ استقامت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، نمونہ صراط الذین انعمت علیہم، جن کو ربط القلب نصیب ہوئی ہے اس کا نمونہ اور بشارت۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جس کو استقامت نصیب ہو جائے وہ کیا ہے، انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ اور جو صراط مستقیم سے بے رہے اس کو تخویف، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کو ربط القلب نصیب نہیں ہوئی اور جو ہدایت سے محروم ہے، ان کی دو مثالیں، ان کی دو مثالیں۔ سورت کے امتیازات میں ایک امتیاز دیباجۃ القرآن، یہ قرآن کریم کا دیباجہ ہے، قرآن کریم کا دیباجہ، قرآن کریم کا دیباجہ ہے۔ دیباجہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ اخلق لہو دیباجتی، مقامات شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں چلتا پھرتا رہا اور ایک کریم سخی کو دیکھتا تھا کہ کریم اخلق لہو دیباجتی او ادیبا تفرج غمتی و ہمتی، تو دیباجہ جو ہے وہ تو چہرے کو کہتے ہیں، تو چہرے سے تعارف ہوتا ہے بندے کا تعارف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کتابوں میں پہلے جو کتاب کا تعارف لکھا جاتا ہے اما بعد کے بعد، تو اس کو دیباجہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں کتاب کی تعارف ہوتی ہے کہ لکھنے والا کون ہے، کس فن میں لکھی گئی ہے، اور اس فن کا فائدہ کیا ہے، اس کا فن کا مقام جو ہے اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اما بعد فهذه فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب، تو یہ جو ہے وہ اس میں اب کتاب کا جو ہے تعارف ہوا کرتا ہے، تو اس کتاب یہ دیباجہ ہے قرآن کریم کا، اس میں بھی تعارف ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا تعارف، یہ اسی ذات کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، توحید اعتقادی، عملی اور احسانی کو سمجھانا، یہ سمجھانا ہے، یہ کتاب کا مقصد ہے۔ زندگی کا ایک پروگرام دکھانا ہے صراط مستقیم، کہ جس پہ چل کے سوسائٹی اور سماج جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس کتاب پر چلنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ چلنے کا نقصان کیا ہے۔ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انعمت علیہم، نہ چلنے کا نقصان یہ ہے کہ مغضوب علیہم ضالین ہو جاؤ گے۔ تو مختصر تعارف قرآن کریم کا فرمایا، دیباجۃ القرآن، یہ اس سورت کا امتیاز ہے۔ دوسری امتیاز اس میں، دوسری امتیاز ہوشیار آدمی کی 5 نشانیاں ہیں، کامل انسان کی 5 نشانیاں۔ انسان کو کامل بنانا ہے نا، قرآن انسانیت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کس کی؟ انسانیت، انسان نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ باہر جو چلتے پھرتے ہیں اور ہم جو ہے تو ہم انسان ہیں۔ اب انسان کے لیے انسانیت ضروری ہے، تو انسانیت قرآن میں ہے۔ تو جب باہر میں چلنے پھرنے والوں انسانوں میں یہ قرآن کریم آ جائے تو یہ انسان انسان ہو جائیں گے، اور اگر یہ قرآن کریم کسی میں نہیں ہے تو وہ بظاہر شکل کا تو انسان ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی قرآن سے دور ہو اتنا وہ انسانیت سے دور ہے بس۔
تو کامل انسان کی 5 نشانیاں ہیں. کتنی؟ 5. ایک یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو، جس کو معرفت الہی حاصل ہے. بس جب اللہ کو پہچان لیا نا تو پھر مزہ آئے گا. جب پہچان جاؤ گے تو محبت بھی کرو گے، ڈرو گے بھی، عبادت بھی کرو گے. جب پہچانا نہیں ہو تو کیا کرو گے؟ محبت اور خشیت معرفت کی فرع ہے. امام ابن قیم نے فرمایا محبت اور خشیت معرفت کا فرع ہے. تو پہلی چیز اس میں ہو معرفت الہی. دوسری نشانی اس میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عاجزی ہو. متکبر انسان احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. تکبر بے وقوفی کی نشانی ہے، حماقت کی نشانی ہے. تو دوسری چیز اور دوسری علامت وہ تواضع ہو گئی کہ اس میں تکبر نہ ہو. تیسری نشانی ان کی زندگی کا نصب العین اور ہدف معلوم ہو، کہ اس کو اپنی زندگی کا نصب العین اور پروگرام کیا ہے معلوم، کہ میری زندگی کا پروگرام کیا ہے اور میں کس کے لیے دوڑتا ہوں، کس کے لیے بیٹھتا ہوں، کس کے لیے سوتا ہوں، کس کے لیے اٹھتا ہوں، کس مقصد کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں. سمجھ آتی ہے؟ ہدف معلوم ہو. جس مولوی صاحب کا ہدف معلوم نہیں تو جو ہے کبھی ایک کتاب دیکھتا ہے، کبھی دوسرا کتاب دیکھتا ہے. وہ کتابوں سے اس نے بازار بنایا ہوا ہوتا ہے. کبھی ایک گاڑی کو کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دوسری گاڑی کو کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. وہ کتابوں سے بازار بناتا ہے. اور جس مولوی کا مقصد معلوم نہیں ہے، اس کو اپنا ہدف معلوم نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کبھی درس شروع کرتا ہے تو کبھی تبلیغ میں چلا جاتا ہے تو کبھی سیاست میں دوڑتا ہے. اس کو اپنی زندگی کا نصب العین کیا نہیں معلوم ہے کہ میرا نصب العین کیا ہے. تو نصب العین معلوم ہونی چاہیے. جس طالب العلم کا نصب العین معلوم نہیں تو کبھی نحو پڑھتا ہے، کبھی صرف پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کبھی جو ہے ہدایت پڑھتا ہے تو کبھی مرقات میں بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں. اور کسی کو ہاتھ دیتا نہیں کہ بھائی میری تربیت کرو. طالب علم تو خسر ہوتے ہیں اکثر. کسی اپنے استاد کو، اپنے عالم کو، اپنے آپ کو حوالہ بھی نہیں کرتا کہ میری صحیح طریقہ سے کیا کرو، تربیت کرو کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. نصب العین معلوم ہو. ٹھیک ہے نا؟ تیسری نشانی ہو گئی. 5ویں نشانی چوتھی، نصب العین کے ساتھی جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھی نیک ہو. جو ساتھی نصب العین والے ہیں اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو. صراط الذین انعمت علیہم. جو آدمی اس کے نصب العین کے مخالف ہو اس سے بائیکاٹ ہو. 5ویں نشانی غیر المغضوب علیہم ولا. یہ 5 نشانیاں ہیں کامل انسان کی. یہ گویا ہے سورہ تکمیل انسانیت، انسانیت کی تکمیل کی صورت ہے. 5 کام بندہ میں آ جائے تو انسان بن جاتا ہے. انسان بن جاتا ہے. تیسری امتیاز، یہ صورت جو ہے اس میں طالب العلم کی کامیابی کی 3 اوصاف ہیں. 3 سبب کے ساتھ طالب علم کامیاب بن جاتا ہے. 3 اسباب کے ساتھ جب طالب علم 3 کام کرے تو طالب علم کامیاب بن جاتا ہے. ایک، طالب علم صحیح کرے، صحیح کوشش. نعبد اور نستعین صحیح معلوم ہے، مضارع بھی ہے کہ محنت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی بیٹھ کے سو کے اور چکر لگا کے اے اللہ مجھے علم نافع نصیب کرے. بس کھاؤ پیو مزے اڑو سو اور اللہ مجھے علم نافع نصیب کرے. اور رب زدنی علما، اور محنت مت کرنا. یہ محنت یہ طلب کی نشانی ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ محنت طلب کی اور حاجت کی نشانی ہے. جس چیز کے لیے بندہ طلب کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے. اور جس چیز کے ساتھ بندہ کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محنت ہوتا ہے. اور جس چیز کو بندہ کی حاجت ہوتی ہے اس کے لیے بندہ دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے. تو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن جب ہم محنت کریں
تو ہم اپنی محنت سے اللہ رب العزت کو دکھاتے ہیں کہ اے اللہ دیکھو ہم تو محتاج ہیں نا، اس وجہ سے محنت کرتے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا دے دے، تھوڑا سا دے دے۔ تو یہ محنت یہ نشانی ہے حاجت کی، ضرورت کی، محبت کی، تو محنت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہے تواضع۔ تواضع، نستعین، میں عاجز ہوں، اپنی محنت پر غرور مت کرنا کہ میں نے تو اتنا مطالعہ کیا ہے اور میں نے بڑی محنتیں کی ہے اور میں نے سلم یاد کیا ہے اور قاضی کو میں نے جو ہے پیا ہے، میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ اپنے محنت پر غرور مت کرنا، عاجزی کرنا، عاجزی کرنا۔ تو دوسری چیز طالب علم میں ہونی چاہیے وہ تواضع ہے۔ بعض طالب علم حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تکبر ہوتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے یا محنت زیادہ کرتا ہے، تو وہ کبھی کبھی استاد بھی انسان ہوتا ہے، تو کبھی استاد مرفوع کو منصوب پڑھتا ہے یا منصوب کو مرفوع پڑھتا ہے، کہتے دیکھو اس کو نحو بھی نہیں آتا، اور پھر باہر بیٹھ کے استاد کے پیچھے ہنستا ہے۔ اور کبھی کبھی استاد تو ضروری نہیں ہے، استاد تو سمجھانے پر مکلف ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس عبارت پر جتنے اعتراضات آتے ہو تو سارے کے سارے استاد کو کیا ہو، یاد ہو۔ تو کبھی کبھار طالب علم ایک شرح دیکھتا ہے اور اس میں ایک نادر اعتراض ہوتا ہے، استاد وہ چھوڑتا ہے، طالب علم استاد پر کیا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ اور ایک ہے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے استاد سے سوال کرنا، اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ استاد کو ملامت کرنا ہوتا ہے، کہ استاد کو ملامت کیا جائے، بس یہ طالب علم کی تباہی ہے، تباہی۔ تو تواضع ضروری ہے طالب علم۔ اور کبھی ایک ساتھی پر ہنستا ہے، ساتھی غلط ہو گیا یا یاد نہیں ہو گیا تو یہ کیا کرتا ہے، ہنستا ہے، یہ دیکھو اس کو کچھ نہیں آتا، خوب روٹی ختم کی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تکبر بڑی بیماری ہے، تواضع اصل چیز ہے، تواضع اصل چیز ہے۔ تیسری چیز جو طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہے اجتناب، اجتناب، گناہوں سے اجتناب، صراط مستقیم پر سیدھا چلنا ہے، صراط مستقیم پر سیدھا چلنا ہے، ادھر ادھر گناہوں کی طرف جو ہے نہیں دیکھنا۔ گناہ سے علم زائل ہوتا ہے، گناہ سے علم برباد ہو جاتا ہے۔ اور شیخ شاپور سے رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ گناہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ علم کو قے کرنا ہے، الٹیاں کرنا ہے، یہ علم کی الٹیاں ہیں۔ گناہ سے علم جمع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں اور مجھے بھی بہت سارا علم ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ علم الگ چیز ہے اور معلومات الگ چیز ہے۔ معلومات تو سکھ، ہندو، عیسائی کو بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک انگریز نے کتاب لکھا ہے، انگریز نے، اور اس نے حدیث پر کتاب لکھی کہ مسلمانوں نے حدیث کی کتنی خدمت کی ہے، اور انواع الکتب الحدیث پر ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، بہت جلدوں میں ہے، انواع الکتب الحدیث۔ وہ انگریز ہے، اور یہ منجد جو طلباء دیکھتے ہیں منجد، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ فرنگی ہے، فرنگی نے لکھا ہے، انگریز نے لکھا ہے، اور یہ منجد سارے لوگ دیکھتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے، تو کیا وہ بڑا عالم تھا؟ نہیں، عالم اور چیز ہے، معلومات والے اور چیز ہے۔ تو یہ مت دیکھنا کہ فلاں کو اتنا جو ہے قاضی یاد ہے اور اتنا نحو یاد ہے، اتنا صرف یاد ہے، سرفمیر کی گردانیں یاد ہے، یہ چیز نہیں۔ علم نور ہے، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن۔ قرآن کریم میں ھدی للمتقین، اور ہدن ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں شرح تعویذ یا کیا ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہدایت اراءۃ الطریق ہے، اراءۃ الطریق، اور اراءۃ رؤیت قلبی جو ہے وہ علم کو کہتے ہیں، رؤیت بصری وہ اور چیز ہے، رؤیت قلبی اور چیز ہے۔ تو رؤیت قلبی بھی ہے، تو ہدایت ادھر رؤیت قلبی کے معنی پر لے لو تو علم ہے، اور علم للمتقین، قرآن کریم علم ہے لیکن متقین کے لیے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ تین چیزیں طالب العلم کی کامیابی کے لیے۔ ہمارے مدرسوں میں ایک شیطانی مقولہ مشہور ہے، شیطانی مقولہ نے سنا ہے؟ نہ یہ قرآن کی آیات ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، نہ علماء دیوبند میں کسی کا قول ہے۔ ایک شیطان نے مدرسہ میں مشہور کیا ہے، اور وہ قول کیا ہے کہ طالب العلم کو شیخی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ قرآن کا ہے، یہ حدیث کا ہے؟
یہ کس کا ہے؟ یہ شیطان نے مشہور کیا ہے. طالب العلم کو شیخی کا ضرورت نہیں ہے. تو طالب علم نماز نہیں پڑھتا تو پھر کی ضرورت ہے علم کی؟ نماز نہیں پڑھتا طالب علم اور کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے ادھر نہیں گیا اور نماز تو گھر میں بھی وہ کرتا میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں. طالب علم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. نماز پڑھنا گناہوں سے بچنا تو مسلمان کا فرض ہے, تو طالب علم کا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ 100 رکعت نفل مت پڑھنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں. 100 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرائض اور سنن کو ادا کرنا یہ تو عام مسلمان کا فریضہ ہے. تو کیا طالب علم کا فریضہ نہیں ہے؟ ایسے نوافل پڑھنا, اتنے اذکار پڑھنا کہ جس سے جو ہے علم کو نقصان ہو اور وقت کی سبق کو کیا ہو نقصان ہو, تو یہ طالب علم کے لیے ٹھیک نہیں. اور جو وقت اس سے فاضل ہے تو اذکار کے بجائے اس کو کتاب میں استعمال کرے. اب موبائل میں استعمال کرتے کہ طالب علم کو شیخی کی ضرورت نہیں ہے. سارا دن موبائل دیکھتا ہے, فیس بک دیکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ طالب علم کو شیخی کی ضرورت ہے. طالب علم کو راویتوں کی ضرورت ہے. یہ عجیب قول ہے. یہ شیطان نے مشہور کیا ہے مدرسوں میں کہ شیطان انسان طالب علم کو شیخی کی ضرورت نہیں ہے. تو طالب علم کو اجتناب کرنا ضروری ہے کہ گناہوں سے کیا کرے, اجتناب کرے. یہ 3 چیزیں طالب علم کی کامیابی کے لیے صورت میں بیان ہوئی. اس صورت میں چوتھی امتیاز داعان و دواعان, داعان و دواعان. اس صورت میں 2 بیماریاں ہیں اور 2 اس کے علاج ہیں. روحانی بیماریاں, روحانی بیماریاں. اللہ رب العزت ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم گناہوں کو بیماری کہیں. یار یہ بڑی مصیبت ہے. ہم گناہوں کو بیماری نہیں سمجھتے. گناہ ہمیں لذت دیتا ہے, لذت دیتا ہے. گناہ بھی کسی کو لذت دیتا ہے. کسی کو زکام ہو جائے, کسی کو بخار ہو جائے اور کسی کو درد سر ہو جائے, کسی کے دانت میں درد ہو جائے, کسی کے گردے میں درد ہو جاتا ہے, تو کیا اس کو مزہ دیتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. یہ گناہ جو ہے یہ روحانی بیماریاں ہے. ہر گناہ ایک روحانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے کہ بیماری ہے, بیماری نہیں سمجھتے ہم اس کو, بس ہم لذت لیتے ہیں اس سے. یہ مستقل بیماری ہے, مستقل بیماری ہے. اور روحانی بیماریاں بعض تو ظاہری گناہ ہیں, جس طرح حرام کھانا, حرام پینا, حرام کرنا, حرام بولنا, ظاہری بیماریاں ہیں. دوسرے باطنی بیماریاں, باطنی بیماریاں وہ بڑی خطرناک ہے. اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے حرام کیا یا جو فلاں نے حرام کیا, اس کو دیکھتا بھی نہیں اور وہ بڑی خطرناک ہے. اپنے باطن کو بیماروں سے پاک کرنا, باطن کو. تو روحانی بیماری 2 ہے بڑی صورت میں, ایک تکبر اور دوسری ریا. روحانی بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے. روحانی بیماریوں کی جڑ یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے. انسانیت اس میں عاجزی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھو, اس نے کیا عاجزی کی. انسانیت میں عاجزی ہوتی ہے. جب انسانیت سے نکل کے بہیمیت کی طرف آ جاتا ہے, حیوانیت کی طرف, تو اس میں تکبر آ جاتا ہے. تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے, تکبر سے حقد, بغض, بیماریاں یہ پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تکبر کی پیداوار ہے. تکبر کی کیا ہے؟ پیداوار ہے. اس صورت میں تکبر کا علاج ہے عاجزی, عاجزی. اور دوسری بڑی بیماری ریا ہے کہ بندہ جو بھی کرے تو فیس بک کے لیے کرے, اللہ کے لیے تو کم کام رہ گیا نا. اب تو اذان بھی کس کے لیے ہے؟ فیس بک کے لیے. نماز بھی فیس بک کے لیے. ہر کام جو ہے وہ مخلوق کے لیے کرتے, مخلوق کے لیے. حافظ شیرازی فرماتے حافظہ میں قرورندی کن و خوشبا شولے, حافظہ میں قرورندی کن و خوشبا شولے, دامی تصویریں مگردان چدگران قرآن را. حافظ اللہ کی محبت کی صدائیں بلند کرو. ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ دامی تصویریں مگردان چدگران قرآن را, قرآن کریم کو دنیا کی کمانے کے لیے جھوٹ کا جال نہیں بنانا اور جھوٹ کا دام مت بنانا. جس طرح دگران پرندے کا ہوتا ہے لسان, وہ پرندہ اپنی زبان کو دام بناتا ہے, اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے, وہ زبان باہر نکال کے رکھتی ہے. اس طرح
اور اس پر جو ہے حشرات، زمین کے حشرات آتے بیٹھتے، اس سے وہ میٹھا چوستے ہیں، جب اس پر جمع ہو جاتے تو اس کو آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو اس طرح اپنی زبان نہیں بنانا، اور اپنی دین کو اس طرح مت بنانا، دین کو مت بنانا اس طرح. تو ریا ساری عبادات کو کھا جاتا ہے، ختم کرتا ہے. تو یہ بڑی بیماری ہے ریاکاری. تو اس کی علاج ہے اخلاص. اخلاص، ایاک نعبد و ایاک، یہ اخلاص ہے. تو یہ دعانے و دعانے. پانچویں امتیاز جامعیت قرآن ہے. یہ سورت جو ہے قرآن کریم کی علم کی بنیاد ہے. اساس الکتاب، اساس القرآن، بنیادی تعلیم، بنیادی تعلیم. اور القرآن ہے. سارا قرآن کریم اس میں موجود ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمت الدرر میں تقریباً اس کے 13 وجوہ لکھے ہیں کہ یہ سارا قرآن مجید اس میں موجود ہے. سارا قرآن کریم اس میں کیا ہے. ہم آسانی سے 2-4 ذکر کرتے ہیں. پہلا طریقہ کہ سارا قرآن اس میں ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا طریقہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں علوم پنجگانہ ہے. یہ الفوز الکبیر کا خلاصہ ہے، بس یاد ہو جائے گا. ہمارے شیوخ کے مطابق 8 مضامین تھے نا، 4 جو تھے افسر مسائل تھے، 4 خادم مسائل تھے. اس میں درمیان میں رات گزر گئی نا، تو رات تو زمانے جاہلیت ہوتی ہے نا. اللہ اللہ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 5 علوم ہیں. کتنے علوم؟ 5 علوم ہیں. قرآن کریم میں 5 علوم ہے. ایک علم جو ہے، ایک علم وہ ہے علم الاحکام. علم الاحکام. دوسرا علم ہے علم الجدل، علم المناظرہ. تیسرا علم ہے علم التذکیر بآلاء اللہ. چوتھا علم ہے علم التذکیر بایام اللہ. پانچواں علم ہے ذکر الموت وما بعد الموت. ذکر الموت وما بعد الموت. یہ 5 علم ہے قرآن کریم میں. کتنے علم ہو گئے؟ 5. پہلا علم علم الاحکام ہے، کیا ماننا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ قرآن کریم میں ایک علم ہے. ماننا کیا ہے، یہ اصولی علم. عمل کس پر کرنا ہے، احکام فرعیہ. تو احکام اصلیہ، احکام فرعیہ، اعتقادی اور عملیہ. یہ پہلا علم ہے علم الاحکام. دوسرا علم علم الجدل، علم المناظرہ. عقیدے کے مخالف کون ہے، اس مخالفت کو ختم کرو. عمل میں مخالف کون ہے، اس کو ختم کرو. اس کے شکوک اور شبہات ہے، اس کو ظاہر کرو، رکاوٹیں ختم کرو. علم الجدل، علم الجدل. تیسرا علم ہے علم التذکیر بآلاء اللہ. لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ کہ اس نعمتیں دینے میں اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں ہے، تو ماننے اور کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک ہو. مانو بھی اس کی اور حکم بھی اس کی کرو، عمل بھی اس کے حکم پر کرو. چوتھی علم علم التذکیر بایام اللہ. علم التذکیر بایام اللہ. اللہ رب العزت نے جس نے نہیں مانا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور جس نے مانا ہے اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے. عروج اور زوال کے اسباب. علم التذکیر بھی ایام اللہ. دنیا میں عروج ملی ہے، کس سے ملی ہے، اور دنیا میں زوال ملی ہے، ترقی ختم ہوئی ہے، کس وجہ سے ختم ہوئی ہے. یہ علم تذکیر بھی ایام اللہ. قوموں کی عروج اور زوال کی داستان، قوموں کی عروج اور زوال کی داستان، یہ قرآن میں علم ہے مستقل. علم التذکیری بایام اللہ. صحیح ہے نا. چوتھی علم
पांचवें इल्म जिक्र मौत व मा बाद मौत, मौत और मौत के बाद वाले हालात का जिक्र है कि नहीं है कि मौत आ गया तो खत्म हो गया। कौन कहता है कि मौत आ जाए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में गिर जाऊंगा। खत्मे दिल मतमे दिल रिश्ता पत्थर हो लगी। मौत के बाद क्या है, हालात क्या आने वाले हैं, ये 5 उलूम है। क्या 5? अब देखो इल्मुल अहकाम भी इस सूरत में मौजूद है, उसूली अहकाम भी और अमली भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु, अहकाम हो गए। इल्मुल जदल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मुकाबिल को खत्म करना। और इल्म तज़कीर भी अला इल्ला सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इस तरह रुबूबियत रहमानियत अर्रहमानिर रहीम, सारी नेमतें किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो इल्म तज़कीर भी अला इल्ला, इल्म तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने माना है उसके उरूज का तज़किरा, अनअमता अलैहिम, जिसने नहीं माना है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उनके ज़वाल का तज़किरा। और 5वीं जिक्रुल मौत व मा बादल मौत, यौमिद्दीन, मौत के बाद जो है बदले वाला दिन है, यौमुल जज़ा है। तो ये 5 उलूम इसमें है। कुरान करीम में जो उलूम मौजूद थे वो किस में है? फातिहा में है। तो फातिहा जो सारे कुरान करीम को इसलिए इकट्ठा किया है, जमा किया, कुरान का जामिल। दूसरा तरीका इमाम बेज़ावी कहता है, काजी बेज़ावी कहता है कि कुरान करीम में 2 चीजें हैं, एक बातिन की इस्लाह और एक ज़ाहिर की इस्लाह। 2 चीजें हैं बस। इंसान में 2 कुव्वतें हैं, एक कुव्वत इल्मिया और एक कुव्वत अमलिया, और तीसरी चीजें तो बस उसके बदले मुजाजात हैं। तो 2 चीजें हैं, कुव्वत इल्मिया की इस्लाह, कि इंसान का इल्म ठीक हो जाए, सही चीज सीखे, और दूसरी चीज है कुव्वत अमलिया। तो ये 2 किस्म आयात है, हिकमत नजरिया और हिकमत अमलिया। ये दोनों सूरत फातिहा में है, ये दोनों सूरत फातिहा में मौजूद है। सूरत फातिहा में मालिक